شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز سے متعلق پہلے کچھ درسوں میں کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا. صفوں کو پر نہ کرنا، خلا چھوڑنا، سیدھی نہ کرنا، اس پر کافی سخت وعیدوں کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دل ایک دوسرے سے پھیر دیتے ہیں، چہرے ایک دوسرے سے پھیر دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے. اب بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن وعیدیں اس پر کافی شدید ہیں. اب اس پہلو پر بات ہوگی کہ اگر ہم خلا کو پر کرتے ہیں، صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں کیا ملے گا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں، تو پہلی صف میں شرکت کرنے کے لیے اتنا ہجوم ہو جائے کہ قرعہ اندازی کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے، قرعہ اندازی کرنی پڑے. پھر جن کا نام قرعہ اندازی میں نکلے وہ صف اول میں شریک ہوں، اور جن کا نام نہ نکلے وہ پھر دوسری صفوں میں چلے جائیں. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صف اول میں شرکت کرنے سے بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف اول والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ایک عمل کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ الفاظ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ براہ راست رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت بھیجنے کی درخواست اور دعا کرتے ہیں. اور یہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول والوں کے لیے استعمال فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. تو جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے استعمال کیے، اللہ کے نبی نے وہی لفظ صف اول والوں کے لیے استعمال فرمائے. یہی فضیلت بہت کافی ہو جانی چاہیے. اور اسی طرح حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف اول والوں کے لیے 3 دفعہ استغفار کرتے تھے، اور بعد والی صفوں کے لیے 1 مرتبہ استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ پہلی صف والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پہلی صف والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پہلی صف والوں کی مغفرت فرما. پھر 4تھی مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ بعد کی صفوں کی بھی مغفرت فرما. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور یہ دعا کرنا پہلی صف کی اہمیت کو ظاہر اور واضح کرتا ہے. تو مقصود ان سب ارشادات سے یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہم لوگ گھر سے اٹھتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اہتمام سے مسجد میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن اگلی صف کے پر ہونے کے انتظار میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں. یہ انداز طریقہ کار غیر مناسب ہے.
بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہر ساتھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اتنا اہتمام کر چکے ہیں تو 2 قدم مزید اٹھا کر آگے بڑھ جائیں۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ مجھ سے آگے اگر جگہ خالی ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کو مکمل کر لوں۔ تو جب دل میں یہ تمنا ہوگی کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے، پھر کسی وجہ سے اگلی صف میں شریک نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس انداز پر بھی اس کو نواز دیں گے۔ اور پھر ہر خیر کے کام میں دانائی اور دانشمندی اور شعور ضروری ہے۔ اب صف اول کی فضیلت سنی تو اس میں پھر اس چیز کا بھی پاس نہ رہے کہ دوسروں کو ایذا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور آگے گھسنے کی کوشش جس سے دوسروں کو ایذا پہنچے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اس وجہ سے صف اول کو چھوڑ دے کہ میرے وہاں داخل ہونے سے دوسروں کو ایذا پہنچے گی، کسی بھی وجہ سے، ایذا کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو میرے وہاں گھسنے سے، داخل ہونے سے ایذا دوسروں کو ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو صف اول والوں سے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر کام میں جس کی بھی ہم فضیلت سنیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں، مقصود بھی ہمارا اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو بڑی دانائی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر صف اول میں جگہ مل جائے تو سبحان اللہ، اگر نہ مل سکے تو اللہ تعالیٰ اس نیت پر کہ اب چونکہ آگے جگہ نہیں ہے، میں آگے کوشش کروں گا گھسنے کی، تو باقیوں کو ایذا پہنچے گی، اس لیے جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیں گے اور پہلی صف والوں سے دگنا نواز دیں گے۔ بس اس مالک سے لینے کے بہانے ہیں، تو جتنا بھی کوئی لینا چاہے اس مالک سے لے سکتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اپنی نیت کو درست کر کے اس مالک سے بہت زیادہ کمایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے دوران کسی صف کے خلا کو پر کرتا ہے، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اگلی صف میں جگہ باقی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کر دیتا ہے، یا آپس میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن درمیان میں تھوڑا سا خلا ہے تو ایک ساتھی تھوڑا سا سرک کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اتنے سے عمل سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی مغفرت بسا اوقات ہم سے ایک قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے اور ہم نا واقفی کی وجہ سے، عدم دلچسپی کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہر ساتھی اس چیز کا خیال رکھے کہ مجھ سے آگے اگر کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو اس کو پر کر لے، اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، کم ہے، تو دائیں بائیں والے ساتھی مل کر اس خلا کو مکمل کر لیں۔ تو نہ صرف یہ کہ بہت ساری قباحتوں سے بچ جائیں گے، ہمارے دل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہمارے رخ نہیں پھریں گے، اللہ سے تعلق منقطع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی بے شمار رحمتوں کے حصول کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ بہت آسان نیکی ہے جس کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔